ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سائفر کیس میں عمران اور قریشی کی سزا پر ماہرین کا وزن۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ سائفر کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ ویب کی طرف سے ڈیسک منگل 30 جنوری 2024 پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، اے ایف پی فائل پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنانے والے ٹرائل کورٹ کی جانب سے سائفر کیس کے فیصلے پر قانونی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے ملی جلی رائے کا اظہار کیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد قومی اقتصادی کونسل NEC نے پیر کو باضابطہ طور پر خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع اور دیگر صوبوں کے 20 کم ترقی یافتہ اضلاع LDDs کے علاوہ آئندہ مالی سال سے وفاقی وسائل سے صوبائی ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنانسنگ روکنے کا باضابطہ فیصلہ کیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت NEC کا اجلاس ہوا، جس میں سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء برائے خزانہ، منصوبہ بندی اور مواصلات نے شرکت کی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور وفاقی وزیر پیٹرولیم و بجلی محمد NEC علی دونوں ممبران ان کی غیر موجودگی میں نمایاں تھے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ملکی سیاست کے محاذ پر ایک اور پیش رفت میں منگل کو خصوصی عدالت نے سابق وزیر اعظم اور بانی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور ان کے قریبی ساتھی سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ سائفر کیس میں خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات سلکرنین نے راولپنڈی کے ڈیالہ جیل میں فیصلہ سنایا۔ یہ پیش رفت 8 فروری کے اہم انتخابات سے ایک ہفتہ قبل ہوئی ہے اور یہ حالیہ مہینوں میں پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی دوسری سزا ہے۔ اس سے بھی قبل 5 اگست کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ جیل حکام نے عمران اور قریشی کو عدالت میں پیش کیا، تاہم دونوں ملزمان کے وکیل پیش نہ ہوئے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی ریجن سید خرم علی نے سیف سٹی پروجیکٹ راولپنڈی اور خدمت مرکز لیاقت باغ میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ RPO نے موقع پر موجود متعلقہ حکام کو تعمیراتی کام کا مجزوعہ ٹائم لائن میں مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ سیف سٹی پروجیکٹ راولپنڈی کے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا، جبکہ خدمت مرکز عوام کو متعدد سہولیات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ RPO سید خرم علی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔